أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. اسلامی جمہوری اتحاد پاکستان اور ملی یکجہتی کونسل کے زیر اہتمام آل پارٹیز نفاذ اسلام نفاذ اردو کانفرنس میں آپ تمام معزز مہمانان گرامی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. سب زبانوں کی جان ہے اردو، کتنی پیاری زبان ہے اردو. سب زبانوں کی جان ہے اردو، کتنی پیاری زبان ہے اردو. اور سارے الفاظ قیمتی گوہر، سارے الفاظ قیمتی گوہر، جوہری کی دکان ہے اردو. اور یہ تراشے ہوئے حسین جملے، یہ تراشے ہوئے حسین جملے جیسے ہیروں کی کان ہے اردو. معزز قائدین اکرام اور معزز سامعین محترم، اب میں آپ کے سامنے دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے آج کے آئے ہوئے معزز مہمان محترم جناب ہمایوں زمان مرزا صاحب کو، جو کہ ہمارے چیئرمین ہیں کشمیر ہیومن رائٹس کمیٹی کے. میں انتہائی ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. مظفر آباد سے آج ہماری اس کانفرنس کے لیے تشریف لائیں. ہم ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور نفاذ اردو کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. محترم جناب ہمایوں زمان مرزا صاحب. 5 سے 7 منٹ کی گفتگو ڈاکٹر علیم سے درخواست ہے کہ وہ 5 سے 7 منٹ میں اپنی گفتگو کو مکمل فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی قابل عزت، قابل تقریر، آج کی اس تقریب کے میزبان میرے وطن پاکستان کے ممتاز عالم دین
محترم علامہ زبیر احمد فرید صاحب، انتہائی واجب الاحترام سید ہارون علی گیلانی صاحب، جناب مولانا زاہد الراشدی صاحب، جناب صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی صاحب، جناب صاحب حافظ عبدالغفار روکڑی صاحب، جناب ذکر اللہ مجاہد صاحب، جناب سید تاثیر صاحب، جناب محمد علی بٹی، اس کانفرنس میں موجود اسلامی جمہوریہ اتحاد پاکستان اور دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے انتہائی جید عالم فاضل دانشور اور لاہور پریس کلب کے اراکین، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ دوستوں، سب سے پہلے تو میں حافظ صاحب آپ کو، آپ کے روزگار کار کو دل کی آخا گہرائیوں سے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی طرف سے، آزاد جموں کشمیر کے عوام کی طرف سے 8 ستمبر یوم نفاذ اردو کی کانفرنس کا انعقاد کرنے پر خراج تحسین پیش کروں۔ اگرچہ آج یہ جلوہ داران لاہور کے اس لاہور پریس کلب میں یہ قومی تقریب انعقاد پذیر ہے، آج میری دھرتی ماں کشمیر کے اس طرف بھی آپ لوگوں کی یہ آواز جب جائے گی تو یقیناً ایک بہت خوبصورت پیغام بھی جائے گا اور ایک قرارداد بھی پاس ہوگی اگر متفقہ کہ ہم مقبوضہ جموں کشمیر کی ان ماؤں، بہنوں، بچوں، بیٹیوں اور بزرگوں کے شانہ بشانہ ہیں جو اسد 73 سال سے پاکستان کے اصلی دشمن بھارت کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ تو حاضرین مجلس، آج چونکہ جس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، مجھے 5 روز قبل حافظ صاحب نے دعوت دی تو میں نے انہیں کہا کہ میرے لیے باعث اعزاز اور باعث فخر ہے کہ اتنی بڑی شخصیات میں اتنا طویل عرصے سے یہ جو کام کر رہے ہیں، یہاں جانا باعث عزت ہے۔ جناب بات یہ ہے کہ نفاذ اردو کانفرنس کو گزشتہ کئی سالوں سے آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ حکومتی توجہ کے لیے یہ بات دربنا آج میں بھی اسی طرح آپ کے ساتھ ایک شہری کی حیثیت سے، ایک محب وطن پاکستانی اور ایک محب وطن کشمیری کی حیثیت سے مطالبہ کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری جو 22 کروڑ عوام ہے جس میں 13 کروڑ یوتھ ہے، اس کو آپ نے کس طرح لگایا ہوا ہے؟ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے نوجوان ہر وقت زبان پر سب سے جلدی اگر حرکت ہو رہی ہے تو وہ انگریزی کا ہمارے گھر میں اوڑھنا بچھوڑنا ایسا کر دیا گیا ہے کہ ہم اسلامی روایات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جب قرآن پاک جیسی عظیم اور بابرکت کتاب کو سمجھنے کے لیے عربی اور اردو کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں اپنے اردو نصاب کو شامل کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زبان پر اپنے حافظ سے ہونا چاہیے کہ ہمارا کس قوم سے تعلق ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنانے کے لیے اس کے ساتھ برے صغیر کے اس عظیم مسلمانوں نے جب پاکستان کا خواب شاہ مشرق فرزند کشمیر حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال سر سید احمد خان اور برے صغیر کے عظیم مسلمانوں نے جب ہماری اردو کی بات کی، اس کے لیے جدوجہد کی، اس نے انگریز کو مشکل دی اور ہندو بندیوں کو مشکل دی۔ جناب یہ تھی وہ لیڈرشپ، اور اس پاکستان کا قیام جب عمل میں لایا گیا، بڑے صغیر کے لوگوں نے، ان کے مسلمانوں نے جب اپنی روایات کو زندہ رکھا تو یہ تھا وہ بتاتا کہ اردو کا بھی ہمیں اسی طرح بولنا چاہیے جس طرح ہم باقی اقوام اپنی زبان میں بات کرتے ہیں۔ میں دنیا کے کئی ممالک میں گیا، میں ہندوستان گیا، جامعہ مسجد دلی میں امام بخاری صاحب سے ملاقات کی، ان کو جب میں گلے ملا، میں نے 3 جمعے وہاں پڑھے، وہاں پر آسام، میزورام، بنگال، یوپی، اتر پردیش، وہاں کے مسلمانوں سے جب میں ملا علامہ صاحب تو انہوں نے مجھ سے اردو میں بات کی، میں نے ان سے اردو میں بات کی تو انہیں فخر ہوا کہ ہمارے بھائی یہاں آیا۔ تو گزارش یہ ہے، میں آج کے اس زبان پر آپ کو مبارکباد میں چونکہ آپ لوگوں کو سننا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے ان عظیم لوگوں کو سننا چاہتا ہوں۔ میرا پیغام جو تھا وہ یہی ہے کہ اگر چائنا کا امبیسڈر آتا ہے تو جب ہم سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ چائنا میں بات کرتا ہے، ایران کے جب امبیسڈر آتے ہیں تو وہ فارسی میں بات کرتے ہیں، جب جرمنی کا آتا ہے تو وہ جرمنی کی زبان میں بات کرتا ہے۔ دیگر ممالک کے جو مودی جو ہمارا عظیم دشمن
وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر ہمارا پریزیڈنٹ اردو میں بات کیوں نہ کرے؟ اس کو اردو میں بات کرنی چاہیے تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ دنیا پاکستان پہلی اسلامی جو ایپی قوت ہے اس کا پرائم منسٹر اس کا پریزیڈنٹ اس کی قوم جو ہے وہ اپنی اردو پر فخر کرتی ہے نازا ہے. تو میں آپ کو اس خوبصورت تقریب پر انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں آپ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول کرے. بچوں کو یونیورسٹیوں میں اپنے وائس چانسلر کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں لاہور پریس کلب کے اس قومی ادارے کی وساطت سے کہ آپ اپنے طلباء کو طالبات کو اردو میں اور اپنے ایک جو تہذیب ہے جو ایک ثقافت ہے جو ایک کلچر ہے اس میں نافے وہ اپنائیں. دنیا کا کوئی ملک ہمیں شکست نہیں دے سکتا. پاکستان زندہ باد, کشمیر زندہ باد. تھینک یو. کلیپنگ ہونی چاہیے سر کے لیے. یقیناً آپ کی گفتگو سننے کے بعد سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں, سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. اب آپ کے سامنے دعوت اردو کے صدر محترم جناب محمد جمیل بھٹی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. محترم جناب محمد جمیل بھٹی صاحب صدر ہیں تحریک نفاذ قومی زبان اردو پاکستان کے. محترم جمیل بھٹی صاحب کے آنے سے قبل آپ کا جاگنا بڑا ضروری ہے. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, پاکستان, قومی زبان اردو. اسلامیہ کو مشہور ہو سکے کا اعزاز کیا. میں بہت اکثر بات کروں گا. یہ عجیب بات ہے, چمبے کی بات ہے کہ کوئی بچہ وہاں سے دودھ کے لیے ہوئے اور وہاں اس کو دودھ کرتے ہیں. حکومت وہاں کی طرح ہوتی ہے اور عوام جو اس کی طرح ہوتے ہیں کہ ہم ایسا ملک ہے شاید دنیا میں جہاں عوام اپنے ملک سے اپنے حکومت سے اپنے نمائندگان سے اپنی زبان مانگ رہا ہے. یہ انفارچونیٹلی بڑا عجیب سی بات ہے. تو اس میں جو بنیادی میں خود سمجھ کے رہا ہوں بلکہ یہ نظام کا وعدہ گواہ کہہ لیں جو میں نے دیکھا ہے, کیونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم اتنے بے ایمان نہیں ہیں جتنے نالائق ہیں. جسے جو دھوکہ ہم پہ لگا بے ایمانی کا اور نالائکی کا دھوکہ اور نالائکی انگریزی کی وجہ سے, کیونکہ آپ کے کتنے قوانین میں یہ جو قوانین عادت کرنے والے گریڈ 16 کے نیچے ان کو انگریزی کی آتی ہے, جن کو انگریزی آتی ہے ان کو عوام کا نہیں. دوسرا میں آپ کے مقصد سے ملک میں جبے پلے جوان ہونے حکومت کی اسٹیبلشمنٹ لیڈران افواج ان سب کو میں ایک چیز بات بتانا چاہتا ہوں. اس ملک کی جمہوریت پہ جو آئی ہے آئے گی تو ان پنجابی میڈیم, سرائکی میڈیم, پشتو میڈیم اور بلوچی میڈیم جو کام آئے گے آپ بڑھ کے لڑیں گے. 1948 میں جتنے مجاہدین گئے ان سے ایک انگلش میڈیم نہیں تھا. 65 کی جنگ میں جتنے مجاہدین کے ساتھ کشمیر میں لڑے ہوئے انگلش میڈیم ایک بھی نہیں تھا. میں سب کیا کہتا ہوں. اس کے بعد آپ نے قدر کی جنگ میں البدر الشمس جتنے نوجوان شہید ہوئے پاکستان کی خاطر فوج سے آگے بڑھ کے لڑے, ان میں سے کوئی انگلش میڈیم نہیں تھا. اس کے بعد آپ نے افغانستان کی جنگ لڑی پاکستان کی دفاع کے لیے, فوج سے سب سے پہلے آگے جو لڑے وہ سارے پنجابی بزرگ ہوں گے, سرائکی ہر صوبے کے ہر بندے سے ان پڑھ لوگ کو پنجابی میڈیم, سرائکی میڈیم یا کاٹ میڈیم میں لوگ داخل ہوئے. اسی طرح کنگل کی جنگ اس میں جو فرنٹ کو جا کے لڑے تو سارے ان میں سے انگلش میڈیم کوئی نہیں تھا. جتنے جب وقت آتا ہے اس ملک پہ تو اس کو جو عوام کے بچے ہیں, چھت کے بچے جو ٹاٹوں سے پڑے ہیں, وہ آگے بڑھ کے آتے ہیں. یہ جو انگلش میڈیم والے ہیں یہ تو میں لمس میں بھی جاتا ہوں, میں کہتا ہوں ہم آپ کو پہلے سے اپنے خلاف ایجنٹ بنا رہے ہیں.
کیونکہ آپ کو ہمارا کوئی ادارہ لفظ کو تنخواہ نہیں دے سکتا، کیونکہ ہمارا تو گریڈ 70 کا 34,000 سے شروع ہوتا تھا، آپ کی اس کی بھی آپ 50 لاکھ ہیں. تو یہ سارے جو ہمارا ہی کپڑا یہ لڑکوں کو پہنا کے میری بہت 70-80,000 کا بیچ کے ہم لوگ غلامی کرتے ہیں. ہمارے جو اپنے بچے ہیں وہ بیچارے تعلیم سے، میں اکثر ایک بار وزیر تعلیم سے بیٹھ رہا تھا، انہوں سے کے بارے میں بات کر رہے تھے. میں نے کہا جناب میں دیہاتی آپ کی میں کاٹوں سے پڑھا ہوں، آگے سے مجھے روٹی بڑی مشکل سے ملتی ہے. آپ شکر کیوں ادا کرتے ہیں کہ ہر سال 7-8 بچے مدرسوں صابرین نکلتے ہیں جو نہ نوکری مانگتے ہیں، نہ آپ سے روزگار مانگتے ہیں، نہ روز مانگتے ہیں، وہ درویشی کی وجہ سے روزگار لگے ہیں. تو آپ سارا جو بجٹ ہے وہ آپ بڑے عرصہ پہلے حمیدہ خان ہمارے بہت بڑے ایجوکیشن سے انہوں نے کتاب لکھی تو نے کہا کہ انگریزی کا تعلیم پڑھنے کے لیے بھی سیکھنے کے لیے بھی عمل کرنے کے لیے مہنگی ترین ہے. اب ہماری قوت سے وزیر مطالبہ ہے، ہم کو ہم کریں گے، مل کے کرتے رہیں گے انشاءاللہ کہ جو اس کو جان بڑھائی گی اس کو تیاری موجود اس کو اتنی ہی اہمیت دی کہ قرآن اتنی مناسب میں انگریزی کو دی گئی وہاں ساری قومی زبان ہے. تو ان مزاج کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب ہم تحریک ہم اٹھا چکے ہیں، عوامی تحریک بن چکی ہے، جب تک ہم اپنا حق نہیں دلواتے بچوں کو انگلش سے ہم جان اپنی زبان کو اپنی زبانوں میں تعلیم کو یہ نہیں بنتے. بہت شکریہ. سامعین محترم، اسلامی جمہوری پاکستان، اسلامی جمہوری اتحاد پاکستان اور ملی اتحادی کونسل کے زیر اہتمام آل پارٹیز نفاذ اردو کانفرنس کی صدارت فرما رہے ہیں قائد ملت علامہ حافظ زبیر احمد ظہیر صاحب. اور ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے اسٹیج پر آج اس آل پارٹیز نفاذ اردو کانفرنس میں پاکستان کی مختلف تاریخوں کے قائدین ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں، جن میں محترم جناب پیر سید ہارون علی گیلانی صاحب، محترم جناب صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی صاحب چیئرمین مرکزی علماء کونسل پاکستان، محترم جناب ہمایوں زمان مرزا صاحب، محترم جناب نذیر احمد جنجوہ صاحب اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ملی اتحادی کونسل پاکستان، محترم جناب حافظ مقبول احمد مرکزی سیکرٹری علماء کونسل پاکستان، محترم جناب میاں محمد اصغر صاحب صدر صوبہ پنجاب اسلامی جمہوری اتحاد پاکستان، محترم جناب پیر ولی اللہ شاہ گیلانی صاحب اور دیگر تمام بخاری صاحب، پیر ولی اللہ شاہ گیلانی بخاری صاحب. اور الحمدللہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ جماعت اہل حدیث کے قائد اور قائد ملت محترم جناب حافظ عبدالغفار روکڑی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ بھی تشریف لائے. میں اپنے تمام قائدین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں آپ کے سامنے دعوت سخن دیتا ہوں محترم جناب پیر سید ہارون علی گیلانی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. محترم جناب پیر سید ہارون علی گیلانی صاحب. نعرہ تکبیر. آپ سب سے میرے ایک کی آواز اونچی ہے، نعرہ پیر سید ہارون علی گیلانی صاحب حافظ اللہ تعالی. الذي ليس لصفته فعاله
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. قال الله تعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. بہت شکر گزار تھی حضرت علامہ حافظ زبیر احمد ظہیر صاحب کا اور ملی شہری کونسل دیگر تمام زوما کا حاضرین کا کہ انہوں نے اپنے جو حدود ہیں اس میں اس کو بھی اہم جانا. ملی شہری کونسل کا دائرہ کار ہے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں، ان کاموں میں آپ نے اس کو بھی شامل کر لیا اس کے لیے حافظ زبیر احمد ظہیر صاحب ہم آپ کی خواہش کو سلام پیش کرتے ہیں. حافظ صاحب جو ہے یہ شروع سے میرے سے بڑا 5 سال سے بڑا پیار کرتے ہیں اور ایک کٹر اہل حدیث کا جو ہے وہ ایک پیر کے ساتھ جو پیار محبت کا رشتہ اللہ کو سلامت رکھے. اور ایک مرتبہ مجھے کہنے لگے تھی سارا ہی بلاندے ہو میاں میر صاحب دوست سے کہ میں بھی بلاؤ نا تو میں اتنے آ کے کشمیر موجود جو توحید بیان کرا. تو آپ صاحب یہ آپ کا میرا وعدہ ہو گیا اس مرتبہ اس سال آپ کو اس کو بلاؤں گا اور آپ نے کشمیر موجود سے جو ہے نا وہ توحید کو بیان کرنا. جی بالکل ماشاء اللہ. میں نے جو آیت یہاں پر سنا دی نا ان الدین عند اللہ الاسلام، صاحبان سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ نے تو کہا ہے انا جعلناہ قرآن عربیہ، ہم نے اس قرآن کو عربی میں اور اردو کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس کا جو رسم الخط ہے وہی ہے جو عربی ہے. اور پھر فارسی کا بھی وہی رسم الخط ہے. چند جو حروف ہیں ان کے فرق کے ساتھ اکثریت حروف جو ہیں وہ وہی. یہ سب سے پہلے یہ سسٹم جو ہے یہ ترکی میں ہوا تھا. سیکولر انقلاب کے بعد جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا تو وہاں پر انہوں نے ترکی میں عربی رسم الخط کو ختم کیا. اور اب ہمارے ادھر بھی یہ ہو رہا ہے. یہاں پر میں نے جو مفتی ملت کی سنی اور وہ جو تحریک کے صدر تھے ان کی بھی گفتگو سنی. ہم تو اردو زبان لاگو کرنے پر کر رہے ہیں بات بڑی ہی سلو پوائزننگ. اب یہاں دیکھیں نا انگریزی کا لفظ آ گیا، یہ ہمارے زبان پر چڑھ گئے ہیں، یہ اردو میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ جو زہر آلودہ کر رہے ہیں اس کو. اب کیا ہے وہ جو ہم میسج لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں انگریزی میں اور زبان اردو ہوتی ہے، پڑھا اردو میں جاتا ہے. اور اب جو یہ جیسا کہ قاسمی صاحب کے ہاتھ میں اینڈرائڈ ہے فون جو ہے، اب اس میں وہ اپلیکیشنز موجود ہیں کہ آپ انگریزی میں ٹائپ کرتے ہیں اور وہ خود بخود اس کا اردو ترجمہ کر کے جو ہے وہ آگے بھیج رہا ہوتا ہے. تو ہمارے ادھر بھی نئے دور کے مطابق جیسے ترکی میں رسم الخط کو ختم کیا گیا تھا، یہاں بھی ہمارے رسم الخط کو ختم کرنے کی جو ہے وہ سازش کی جا رہی ہے. باہر کے ملکوں میں جو جنہیں ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں اور جنہیں کہا جاتا ہے کہ جی یہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں اور جاپان ہے، اس طرح کے ملک جو ہیں، ان ممالک میں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ وہ پہلی 5-6 جماعتوں تک بچوں کو سوائے ان کی جو مادری زبان ہے اور اس کے علاوہ حساب
2 + 2 4 وہ بھی آسان, وہ الجبرا جیومیٹری نہیں. اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں پڑھاتے. وہ بچوں کو اسکول بلاتے ہیں, انہیں کھیلوں میں تعلیم دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو ان کی مادری زبان ایک کتاب بس وہ پڑھانی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے یہ جو نیا طرز تعلیم متعارف کرا دیا ہے جس میں آپ کچھ بھی نہیں پڑھا رہے سوائے مادری زبان کے, اور ہلکا سا 2 + 2 4 سکھا رہے ہیں بچے کو, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اس لیے کہ علوم حاصل کرنے کے لیے بچے کے پاس زیادہ سے زیادہ الفاظ کا ذخیرہ ہونا ضروری ہے. تو جب تک اس کی اپنے زبان پر قدرت نہیں ہوگی اس وقت تک وہ اگلے علوم جو ہیں ان کو حاصل کرنے میں قطعی طور پر ناکام رہے گا. اس لیے وہ زیادہ زبان پر زور دیتے ہیں. ہمارے ادھر تو بچے کو اتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ پکڑا دیتے. وہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا تھا نا, اگر شعر تھوڑا سا الٹ پلٹ کر دوں گا تو حافظ صاحب جو ہے صاحب اس کی درستگی کر دیں گے. حضرت اقبال نے اسی وقت جو سر سید احمد خان نے یہ جو انگریزی کو متعارف کرایا اور پھر کوٹ پینٹ کوٹ ٹائی کو متعارف کرایا, تو حضرت اقبال نے وہ سارا کچھ منظر دیکھنے کے بعد جو ہے نا وہ لکھا تھا کہ کچھ تو ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لبے بندہ سے نکل جاتی ہے پر یاد بھی ساتھ, یہ کہا نا حضرت. اور پھر آخری اس کا وہ جو ہے گھر میں پرویز کے ہم یہ سمجھے تھے کہ لائے کی فراغت تعلیم, کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. گھر میں پرویز کے شیریں تو ہوئی جلوہ نما لے کر آئی ہے مگر پیشہ فرحاد بھی ساتھ. تو ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ انگریزی تعلیم میں اب ہم اس انگریزی تعلیم کی وجہ سے ایک تو ہم عربی سے دور ہو گئے, دوسرا ہم فارسی سے دور ہو گئے, اور تیسرا ہم اپنی جو ہماری ماں بولیاں ہوتی ہیں مادری زبانیں ہم ان سے بھی دور ہو گئے. تو یہ بہت بڑا ایک ہمارے ساتھ نقصان ہو چکا ہے. تو میں پھر سے ایک مرتبہ حضرت علامہ حافظ زبیر احمد ظہیر صاحب کی اس کوشش کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کی محفلیں جو ہے سجانے اور قومی زبان کے فروغ کے لیے جو کہ ہمارے سب کے آپس میں جڑنے کی ایک زنجیر ہے, یہ پشتون ہیں, بلوچ ہیں, کشمیری ہیں, بلتی ہیں, گلگتی شینا ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے سندھی ہیں, ہمارے اردو بولنے والے کراچی کے صاحبان ہیں, ان کی اردو تھوڑی کیا کافی زیادہ شست ہوتی ہے, وہ ہیں پنجابی ہیں, سرائکی ہیں. ان سب کو جو آپس میں جو جوڑ کے رکھنے کا رشتہ ہے وہ اردو ہے. اور میری پھر آخر کے لیے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہی درخواست ہوگی کہ اب آپ ایک تحریک شروع کریں کہ یہ جو ہمارا رسم الخط ہے اس کو بچانا. یہ نوجوان نسل جو ہے یہ میسیجنگ جو ہے یہ انگریزی میں لکھتی ہے اور اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. رسم الخط کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اللہ ہو. میں بریک فراچہ صاحب کو محفل میں شامل کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ پیر سید ہارون علی گیلانی صاحب. ان کی گفتگو کے دوران ہماری آج کے اس بزم کے قائد جن کی زیر قیادت یہ آج محترم جناب ڈاکٹر فرید احمد کراچا صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان تشریف لائے, میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے وہ حضرات, اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے وہ شخص مہذب ہے جس کو یہ زبان ہے. وہ شخص مہذب ہے جس کو یہ زبان آئی. اب میں آپ کے سامنے دعوت سخن دیتا ہوں ہمارے آج کے معزز مہمان بانی صدر پاکستان قومی زبان تحریک کے محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد شریف نظامی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. محترم جناب ڈاکٹر محمد شریف نظامی صاحب وہ بانی صدر ہیں تحریک پاکستان قومی زبان کے. نعرہ تکبیر, پاکستان قومی زبان اردو, قومی زبان اردو. تشریف لاتے ہیں محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد شریف نظامی صاحب. نحمده ونصلي على رسول الكريم. عزیز دوستو, خاص کر اسٹیج میں موجود شخصیات
सब कुछ लोग पहुंचे, और उनकी वजह से आप भी पहुंचा। हम कह रहा है कि ज़ाते किबरिया जिसने कुरान खल्क पे नाज़िल किया, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह। हम कह रहा है कि ज़ाते किबरिया जिसने कुरान खल्क पे नाज़िल किया, नाके शान अहमद मुर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बायस हमने पहचाना खुदा, नाके शेख ला युमकिन सलाओ माका लकू बाद खुदा वक्ती किस्म दोस्तों ने आपके नमाज उर्दू का पहुंचा सेमिनार प्रेसिडेंट अब्दुल्ला में जो 35 साल तक मैंने पीएचडी का रिसर्च की है, और सेमिनार से तो स्टाइल और ही कुछ होता है, लोग भी मुखरोते आधा घंटा में आते तो मुखर है। मैं आप लोग के अंदर अपनी बात पूरी करूँगा। गुजारिश ये है कि हमने नफास क्यों चाहते हैं, सवाल जो पैदा होता है हम नफास क्यों चाहते हैं। वो कहते हैं यार ठीक है कर लिया सिस्टम, क्यों आप मेरी बात करते हो, मेरी बात को ले आओ, ठीक है नहीं, हर चीज के गायब होती है तो काम करने की वजह होती है। हम ये कहते हैं कि आपकी कौमी ज़बान एफए तक लाजमी है और अंग्रेजी है, क्या है तो मंतक कोई लॉजिक कोई बात कोई दलील है किसी के पास तो ले आए। दूसरी बात, अक्सर ड्राइवर अनपढ़ लाइसेंस अंग्रेजी में, और मैं हैरान हो गए, मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा आपको नहीं होगी। क्यूबा के सूबा है श्रीलंका का, वहाँ से काफी तादाद में रहते हैं, वहाँ साइन बोर्ड सारे ग्रुप में हैं, तो 11 उनसे निकाल रहे होंगे, हम उनसे भी गैर हुए हो गए, तोड़ोगी कौन कि वो है गैर कौन के साइन बोर्ड। अब मैं मस्जिद में पढ़ाता रहा हूँ, जब 12वीं में रहा बातें हम थोड़ी सी सुनाऊंगा। अच्छा 12वीं में होता अब स्पीड कम करता यार रिव्यू स्पीड है कौन जानता है, स्पीड कितने जानते हैं, 100 में से 2-4 हो गए। अब बोर्ड आ रहा है रिव्यू स्पीड है, तो पहली बात यह है कि ये सब कुछ एक गुलामी की अलामत है, और हम इस गुलामी की जंजीरें जो है उनको तोड़ने के लिए निकले हैं। खसूसी तौर पर जब शहबाज शरीफ साहब ने 2010 में इंग्लिश मीडियम जबरन नाफिज कर दिया, आईने पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए वो हम इसकी इजाजत थी, और इतनी शानदार तरीके से शब्द मारा। ये हमारी गैर सियासी तरीक है, सियासी तरीक नहीं हमें बातें करनी पड़ती कि पहले पाकिस्तान को जरा के दरमियान में इख्तिलाफ है, और मैं हम जाते हैं बड़े बड़े लीडर्स के पास, कॉलोनीसों के पास, ये हो गया इंसान से हो गया, बिल्कुल बेखबरी की कहते हैं। सदर महमूद साहब है और यह साहब है, सारे बड़े लोग आए नहीं सारे सब लोग से। अगली बात यही कि आवाम की अक्सर अनपढ़ है, सारा अफ्रीका में बैंकों के बारे में आदत सी पड़ जाती है, जो 35 साल में रिसर्च किए, पहली रिसर्च किए, तो क्यों भाई वजह क्या है, उतना सा पढ़ा देते बैंक का अकाउंट बनाने का इतना लंबा पढ़ा देते क्या बस चाहे मुझे लिखवाएं। अगली बात यही कि अब आप मैं नहीं कहता हूँ, मैं सोच के अंदर मायूस इंसान नहीं हूँ, एमफिल अरबी में करने जाना है, हमने बड़ी कुछ गलती की है, इंडियन कॉलेज में गए और एमफिल करने अरबी में एंटी कहना भेजेगा तो है एमफिल करना है फारसी में और एंटी कैसे भेजेंगे, ये क्या है। और हमारे दोस्त से बात अरबी की कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब हैं वो लाइब्रेरी से रहे हैं अकरम साहब, तो कहेंगे मैं 9 साल शाम में पढ़ाया उर्दू और अंग्रेजी का ताल्लुक है उर्दू और अरबी का, कि तो कहते हैं लोग दुनिया को इबरत लोग अरबिया उर्दू अरबी की बेटी है। तो हम भाई ये साथ साथ कर लूँ कि बहुत सारे लोग आगे मैदान में ठीक है अपने पास काम कर रहे हैं, लेकिन डंडे की चोट पे सबको बताता हूँ हमारी जद्दोजहद उर्दू बराए इस्लाम है, उर्दू बराए उर्दू नहीं है। उर्दू बराए इस्लाम है, हमें जाना होता है वो भी अवध की कोठरी वालियों की भी जबान होती है, बना की भी उनको रखने वालों की कोई ताल्लुक नहीं।
اب اگلی بات ہم کرتے ہیں کہ یہ ابھی کرنے کا ہمارے پرنسپل بورڈ سے مولوی صاحب یہ ابھی کرنے کا نوجوان کہتے ہیں انٹری سے نہیں کوئی ہے کوئی بات ہے تو اس لیے ہم اس تحریک کو یاد رکھی اور پھر ہم نے کیا کیا الحمدللہ شکر ہے آپ کام کا تھوڑا سا سوائی مقصد کہاں ہے ہائی کورٹ میں 4 ججوں کے پاس ہم ہیں سب سے جواب اور شمس محمود مرزا رائے کے ساتھ بات آخری جج ابھاگ جج تھا جب جج صاحب کے پاس میں ہم ایک میں تو جج ہو گیا آگے اس نے نوکری پکی ڈالی تھی تو اس نے جج کی کر دیا ایسا محفوظ ہو گیا اب نقصانات کیا ہو نقصانات سب سے پہلی بات پاکستان کا بدل گیا ہماری نئی تصویر میں آپ کو پنجابی سعودی جو 2 دن کا نام سنا ایک ایئر فورس کا افسر میرا ٹرانسفر ہو یہ حماقت کے نتیجے کیسے پیدا ہوئی اور بے اصولی اس کا بیٹا ہے میرے پاس میرا بیٹا اسی سسٹم کا پڑھو تو بیٹے اردو کی کتاب پڑھتے نہیں پڑھتے ہو اردو میں کام کی کتابیں کو نہیں نہ ہوگا اردو میں کتابی کو نہیں کام کی اچھا 2 منٹ مسجد سے سعودیہ میں اگر اس میں نازل ہو تو اس کا ایک بیٹا عمر ایک ہوا ہے گاڑی میں میرے ساتھ تھی میں نے کہا آپ نے فیلنگ انکل آئی ایم ڈپریسڈ کوئی بڑا دکھ ہے کوئی لوگوں کی عمریں بیت جاتی ہیں سعودیہ چلے جائیں یادیں کریں تو میں ڈپریس ہوں کئی وہاں اپریشن ہے سپریشن ہے ظلم ہے کیوں بھائی اسلامی سے بات کو زیادہ تو نہیں جانتے تو میں نے کہا بھائی آپ تو علم صلاحی میں آپ کو کچھ اثر دے دیتا ہوں علم کا اثر ہے چھوٹا بھائی تو ہوا ہے میں نے کہا اگر مہر کو کوئی قتل کر دے he must be killed میں تو کاغذ ساتھ کرتے ہیں آپ ڈپریس کیوں ہو تو بھائی ایسی نسلیں بدل رہی ہیں ہم ایسے نہیں اٹھے ان نسلوں کا آپ حساب کر لیں آپ اس کا خیال کر لیں اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ اب کرنا کیا ہے بس شکایت کر ہے اقوام شرق اب کرنا کیا ہے جیسے جواب سے ملے فیصلے کے بعد ہمیں قانون کوئی مانی ہنسی میں کہا کرے گا ان سے لاٹھیاں رسی کی بات کر کے 2 کام کرے ایک تو کہنا کسی کو اثر رسوخ ہے وہ کہنا جب جج ایسا دے رہے نا لوور کورٹ سے ہائر میں کہنا آپ کو ملے آئین پاکستان میں لکھا اس فیصلے کو ملے یہ کہیں دوسرا جگہ ہے ریٹین میں اللہ کا لاکھ کا شکر ہے کہ اس وقت چیف سیکرٹری نظام کو کوئی نے عدالت میں نوٹس جاری ہو چکا ہے اور 5 ریٹیں ہم نے اور تیار کر رکھی ہوئی بھائیو یہ کرنے کا کام آپ سیمینار کریں آپ کام سے کریں یہ ساتھ سے چلے گی لیکن وحشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمت کرس آسان ہو تو کرنی آئین کا قانون کا اثر پکڑے اور آگے چلے سیکریٹریٹ کے سامنے ہائی کورٹ کے عدالتوں کے سامنے سپریم کورٹ کے سامنے مظاہرے کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں جو کچھ بھی ہے اور جو یہ پوری کمیونٹی اور میں نے ابراہیم صاحب کی موجود کہا تھا اور ویسے ابراہیم صاحب نائب الجواب کی میں نے کہا تھا کہ دینی سیاسی جماعتیں خاص کر اگر اس فیصلے کو نہیں بنواتی انگریزی والے کو اور اردو میں حفظ کرواتی تو وہ اپنے مواقع کو بنانے کی نصیب کری ہے بھائی لوگ اور ہوگا میں آپ کو 2 سے مثالیں دے سکتا ہوں چلیے کی بات ہے جس سوسائٹی ہم نے گیا ہوں نے وہاں بگ اناؤنس ایجوکیٹڈ اور اس بچے نے میں نے قرآن دیا اس کو پڑھو کہ میرا اس سے ویو کیا ہوتی ہے خدا کی قسم نسلیں بدل رہی ہیں اب آخر میں کیا بات ہے آنند نارائن ملا ایک ہندو ہے 2 لاکھ لوگ ہیں اسپرچل ہے کچھ نہیں اسپرچل چاہے دھن بسے کچھ نہیں بہت شکریہ سر ٹائم کی وقت کی قلت کے باعث تمام قائدین سے انتہائی ادب و احترام پیار محبت اور الفت و چاہت کے ساتھ التماس ہے کہ وہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے
5 منٹ سے زائد گفتگو نہ کریں، صرف 3 سے 4-5 منٹ میں اپنی گفتگو کو مکمل کریں۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں ہماری آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی محترم جناب پیر ولی اللہ شاہ بخاری صاحب کو، جو کہ ایک چیئرمین ہیں تحریک دعوت حق کے، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب پیر ولی اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، پاکستان قومی زبان اردو زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل سے تکریم و تعظیم ارباب علم شہر لاہور کے رسول، آج کے اس پروقار روح پرور پروگرام کا صدارت حضرت علامہ مولانا حافظ زبیر احمد ظہیر صاحب، جو ہم سب کا قائد محترم ہے۔ عزیزان گرامی، اردو اپنی زبان ہے مگر ہمارے دلوں میں اس کا عزت اور احترام نہیں ہے۔ بچہ بھی پیدا ہو جائے، ماں نے اس سے انگریزی بولنا شروع کر دے، باپ نے اس کو کاروبار میں لے جانا ہے تو اس نے انگریزی بولنا شروع کر دینا۔ جہاں پتہ چلے دیواروں میں لکھا ہوگا کہ یہ انگلش والا سکول ہے تو وہاں پر فیس جتنا مرضی ہو تو لوگوں نے اپنے بچہ کو وہاں پر چاہے ماں کر کے داخل کر دیتا ہے، لیکن جہاں پر اردو پڑھائی وہ وہاں داخل نہیں۔ گھروں کے اندر معمولی سے معمولی بات بھی والدین نے اپنے بچوں کے ساتھ انگلش میں بولنا، کوئی سودا منگوانا ہو تو انگلش میں ان کو لے کر دے دینا، تو پھر اردو کا قدر عزت ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں کیسے رہے؟ اگر ہم اپنی زبان کا عزت کرنا ہے تو پھر اپنے ملک کا عزت بھی ہمارے دلوں میں بڑھ جاتا ہے، اور ہمارے ملک کا جب ہمارے دلوں میں عزت آ جائے تو ہمارے قوم کا عزت بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں مختصر، ہمیشہ پر میرا تقریر 2 منٹ سے اوپر کبھی نہیں ہوا، مختصر سے یہ ہے کہ آپ اپنی گھروں کے اندر، کیونکہ جو بولتا ہے خود عمل کرتا ہے تو پھر اگلی کو اثر ہوتا ہے۔ میں اور آپ لوگ جو آج نفاذ اردو کے لیے یہاں پر ہم کانفرنس کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہم نے ہر جگہ اپنی تقریر، اپنی گفتگو، اپنی مثال، اپنی سادہ الفاظ سارا کچھ اردو میں بولے، اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ اردو میں بولے، جو کچھ بچوں سے سودا منگوا لے تو اردو میں لکھ کر دے دیں، اور اردو میڈیم اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کر دیں، تاکہ ہمارے دلوں میں اردو کی عظمت، ملک کی عظمت، قوم کی عظمت آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ محترم پیر ولی اللہ شاہ بخاری صاحب۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں محترم جناب ممتاز احمد افغان صاحب کو، جو کہ چیئرمین ہیں ورلڈ پاسبان ختم نبوت کے، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب ممتاز احمد افغان صاحب، نعرہ تکبیر، پاکستان قومی زبان اردو، قائدین محترم، قائدین محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کو سینوں میں بیدار کر دے، اذان کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے۔ عزیزان عزیز وفا، اسلامی جمہوری اتحاد کے زیر اہتمام آج کی یہ قومی نفاذ اردو کانفرنس وطن عزیز میں قومی زبان اردو کے نفاذ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ یہ ایک علیہ ہے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے مگر سرکاری زبان نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مملکتیں ہیں عملہ میں یہ کہا گیا تھا کہ اردو کو بتدریج
मुल्क में नाफिज सरकारी जबान के तौर पर नाफिज कर दिया जाएगा, लेकिन 70 साल गुजर जाने के बावजूद हमारी कौमी जबान उर्दू को अमली तौर पर सरकारी जबान के तौर पर इसे नाफिज नहीं किया गया। अगर बतदरीज भी इसे नाफिज किया जाता तो आज उर्दू जबान हकीकी तौर पर मुकम्मल तौर पर एक हमारी सरकारी जबान होती। किबला निजामी साहब ने बहुत अच्छी तजवीज दी कि आज से हम इस उर्दू के निफाज के लिए, जैसा कि आज हमारा नारा कौमी निफाज उर्दू कॉन्फ्रेंस है, हम इसको तहरीक के साथ, तहरीक के नाम के साथ, तहरीक निफाज उर्दू के नाम के साथ इस तहरीक का नाम दें और इसके लिए हम कोशिश करें और मुख्तलिफ मकामात पर हम इसके प्रोग्राम का इनेकाद करें और इस तहरीक को, इस जज्बे को, इस मुतालबे और मिशन को हम मुल्क के करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर, नगर नगर इसकी आवाज को फैला दें कि जनाब पाकिस्तान की कौमी जबान उर्दू को पाकिस्तान की हकीकी तौर पर सरकारी जबान इसको नाफिज किया जाए। ये हम सब का मुतालबा है। अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। वो आपको पता है, मुझे नहीं पता, आपको सामने मोहतरम, अब मैं दावत इस्तुखन देता हूँ असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान मोहतरम नजीर अहमद जिंजरा साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मोहतरम जनाब नजीर अहमद जिंजरा साहब। करारदाद पेश करेंगे आज की इस बज़म की इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद पाकिस्तान और मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम नफाज़ उर्दू कॉन्फ्रेंस की करारदाद पेश करने के लिए आपके सामने तशरीफ लाते हैं नज़ीर अहमद जिंजरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। ये चारों सूबों के दरमियान न सिर्फ राब्ते का मौसर जरिया है बल्कि कौमी इबादत के लिए भी इस ज़बान का बहुत अहम किरदार है। उर्दू अपने रस्म ख़त के लिहाज से अरबी से बहुत मुमासलत रखती है। कुरान पाक की ज़बान चूँकि अरबी है इसलिए उर्दू जानने वालों के लिए कुरान पाक को पढ़ना और समझना बहुत आसान है। इसी तरह बड़े सगीर में इस्लामिक लिटरेचर का जितना बड़ा ज़ख़ीरा उर्दू ज़बान में मौजूद है इतना किसी और ज़बान में नहीं है। कुरान पाक के बड़ी तादाद में तराजम और तफासीर उर्दू ही में मौजूद हैं। साहित्य, फ़िक़्ह, तारीख़ और दीगर इस्लामी उलूम व फ़नून को बड़ी मेहनत से बड़े सगीर के उलमाए कराम ने उर्दू ज़बान के कालिब में ढाला है। उर्दू में बात मुफ़क्किरीन इस्लाम का काम तो इतना काबिल कदर है कि दुनिया की कई ज़बानों में इनके तराजम हो चुके हैं। यहाँ तक कि कुरान और हदीस की ज़बान अरबी जानने वाले अरबों ने भी इनसे न सिर्फ इस्तिफ़ादा किया है बल्कि इन्हें एजाज़ात से भी नवाजा है। बैनुल-अक़वामी ज़बान के तौर पर भी उर्दू बोली और तस्लीम की जाती है। दुनिया की 25 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में उर्दू भी शामिल है। उर्दू की इसी अहमियत के पेश नज़र इसे कौमी ज़बान का दर्जा दिया गया है। आईन पाकिस्तान की शिक 251 की ज़ैली शिक 1 में वाज़े तौर पर तहरीर है कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है और आइन की रूह से इसका सरकारी व दीगर अफराद के लिए इस्तेमाल के इंतजाम करना हुकूमतों की जिम्मेदारी थी। लेकिन हमारे नाफरमानदेश हुक्मरानों ने उर्दू ज़बान के साथ तोक़ीदी माँ जैसा सलूक किया
اور نفاذ اردو کے لیے کوششوں کی بجائے اس کے راستے میں ہمیشہ رکاوٹیں کھڑی کی اور آج تک کر رہے ہیں۔ آج کا یہ اجلاس اسلامی جمہوری اتحاد اور بجلی جمہوریتی کونسل پاکستان کی میزبانی میں اردو زبان کی اہمیت کے پیش نظر حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ دستور پاکستان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اردو زبان کو سرکاری زبان بنانے اور خصوصاً عدالتی زبان بنانے کے اقدامات جاری کیے جائیں۔ اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں قومی زبان اردو کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے۔ ہر سطح کے مقابلے کے امتحانات اردو میں دیے جائیں۔ ہر قوم اپنی قومی زبان پر فخر کرتی ہے اور اسی میں تعلیم حاصل کر کے ترقی کی منازل طے کرتی ہے۔ واحد پاکستانی قوم ہے کہ جس کو اس کی اپنی زبان اردو کی بجائے غیر ملکی زبان انگریزی میں تعلیم دی جاتی ہے۔ پاکستان کی ترقی میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ آج کا یہ اجلاس اس روش کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستانی قوم کے بچوں کو ان کی اپنی زبان میں تعلیم دے کر ان پر ترقی کے دروازے کھولے جائیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ انگریزی زبان عالمی سطح پر رابطے کا ذریعہ ہے، اس کی حیثیت کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک زبان کے طور پر الگ سے اسے سیکھنے اور ضرورت پوری کرنے کے لیے تمام مواقع مہیا کیے جائیں، لیکن انگریزی زبان کی بالادستی قائم کر کے اور اسے ذریعہ تعلیم بنا کر نئی نسل کو تباہ نہ کیا جائے۔ یہ اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر اردو زبان کی سرپرستی کی جائے اور اردو زبان کو اس کا اصل مقام دیا جائے تاکہ قومی وحدت کو لسانیت کے رابطے سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ نئی نسل کو اردو سے دور کرنا اور رکھنا، دراصل اردو میں اسلام کے بہت بڑے ذخیرے اور اپنے بزرگوں کے شاندار علمی و فکری سرمایہ سے محروم کرنے اور اسلام سے بیگانہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے یہ اجلاس پر زور مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو کو اس کا تسلیم شدہ حق دیا جائے۔ اس موقع پر یہ اجلاس اس عمل کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ 1973 کے آئین جو متفقہ اور پہلا آئین ہے، اس پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے اور اس آئین میں موجود شخصی آزادی کے قوانین پر فوری عمل درآمد کیا جائے اور ملک میں موجود سیاسی، مذہبی، سول سوسائٹی کے ارکان اور صحافتی قائدین اور صحافت پر بے جا پابندیاں ختم کی جائیں اور تمام بے گناہ قائدین خصوصاً میر شکیل الرحمان صاحب اور قاری زوار بہادر صاحب کو اس کو رہا کیا جائے۔ اسی طرح یہ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ کشمیر، فلسطین، بنگلہ دیش کے علاوہ دیگر ممالک میں ریاستی دہشت گردی کے حوالے سے حکومت قومی موقف سے انحراف نہ کرے اور عوامی امنگوں کی ترجمانی کا حق ادا کرے۔ کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ بہت سامعین محترم، اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں محترم جناب عبدالستار نیازی صاحب، جو کہ اسلامی جمہوری اتحاد پاکستان کے مرکزی رہنما ہیں۔ محترم جناب عبدالستار نیازی صاحب۔ تمام قائدین کرام سے گزارش ہے کہ وہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے 3 سے 4 منٹ میں اپنی گفتگو کو مکمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ناقابل محترم کو اس انتہائی اہم موضوع پر اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ بنیاد رکھی گئی ہے اور امید رکھتا ہوں کہ اب اس سلسلے کو رکنا نہیں چاہیے، جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ نمایاں میرا جواب صورت شمشیر ہو جائے، تمنا ہے کہ لفظ اردو عالمگیر ہو جائے۔ میں تقریر نہیں بلکہ کچھ اشعار کی صورت میں جو ہمارے شعراء کرام نے اس اردو کی جو خدمت کی ہے اور اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمارے جو شعراء کرام ہیں
جن میں غالب مرحوم ہیں، میر تقریر ہیں اور سودا ہیں اور اسی طرح فانی ہیں اور دیگر جو شعراء ہیں، اور انہوں نے اردو کی خدمت میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، نہ خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی۔ اردو ہے میرا نام، نہ خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی۔ دکن کے ولی نے مجھ کو گود میں کھلایا، دکن کے ولی نے مجھ کو گود میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا، میں میر کی عظمت پہ مجھے چلنا سکھایا، میں دار کے آنگن میں کھلی بن کے چبیلی۔ اردو ہے میرا نام، نہ خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی۔ غالب نے بلندی کا مجھ کو، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے محبت کا سبق یاد کروایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ اور انہوں نے جو مستقص حالی لکھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو پیر ولی اللہ شاہ بخاری فرما رہے تھے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کے ساتھ انگریزی بولنے کی کوشش کرتی ہے، بلکہ بولنا شروع کر دیتی ہے۔ آج اردو کے جواب کا سبب بھی یہی ہے کہ آج ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں، اور اس کے علاوہ یہ تو معاملہ نہیں ہے، کام یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں جو اردو پڑھانے والے جو پروفیسر صاحبان ہیں، اور وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ گھروں میں انگریزی بولتے ہیں۔ یہ ہے سبب ہماری اردو کے زبان کا۔ تو بہرحال وہ لکھتے ہیں کہ غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے محبت کا سبق یاد کروایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی، اردو ہے میرا نام، نہ خسرو کی پہیلی۔ فانی نے سجائے، فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، فانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی، اردو ہے میرا نام، نہ خسرو کی پہیلی۔ تم مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، تم مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں جانا، میں نے تو خود کو کبھی مسلمان نہیں مانا۔ اور یہ اردو جو ہے یہ اس خطے کی زبان نہیں ہے۔ میں رات ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک مورخ لکھتا ہے کہ 400 سال کم از کم 400 سال یہ پرانی زبان ہے، اور پھر بات لکھتا ہے یہ دنیا کی 7ویں بڑی زبان ہے، بلکہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کی 4تھی بڑی زبان ہے۔ اور جس کے بارے میں کہا تھا، اور اس نے ڈار میں جس کے بارے میں ڈار نے کہا تھا کہ سلیقے سے جو ہواؤں میں خوشبو بول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ اور پھر ڈار نے یہ بھی کہا تھا کہ اردو ایسی زبان ہے، اردو ہے میرا نام، تو مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا، دیکھا تھا میں نے کبھی خوشیوں کا زمانہ، نہ اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، نہ خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراہ ہوں غالب کی سہیلی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس عظیم کارنامہ ہے کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں احادی کا شعر پڑھنا چاہتا ہوں، شہد و شکر سے
शक्ल शक्ल से मीठी है उर्दू जबान हमारी, होती है जिसके बोले उर्दू जबान हमारी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया मोहतरम अब्दुल सत्तार न्याज़ी साहब। मैं आपकी भी नजर करता हूँ कि कितनी सदियां गुजर चुकी लेकिन आज तक नौजवान है उर्दू। कितनी सदियां गुजर चुकी लेकिन आज तक नौजवान है उर्दू। कैद उर्दू के जो मुखालिफ हैं उनके घर की जुबान है उर्दू। अब आपके सामने दावत सुखन देता हूँ सरबराह मरकज़ कौमी ज़बान मोहतरम हामिद अनवार साहब को कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। मोहतरम जनाब हामिद अनवार साहब। अजीज़ों दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर हमें आने का मौका दिया। अल्लामा साहब के यहाँ मेरे बच्चे जो है ना, मेरे घर भी काफ़ी बच्चों में माशाल्लाह हाजिर मरकज़ कौमी ज़ुबान जमात इस्लामी के तहत बनाई गई तस्वीर है और उसकी जिम्मेदारी उसमें दे दी है। मैं इसका बरमला याद रखूँ जो फिर दूसरे लोग करते हैं कि नाम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे कोई फर्ज करता है कि जो हमारे साथ सरपरस्ती कर रहा है हम उसका जिक्र करें। हज़रात मोहतरम, कुरान अपना सलूक बयान करता है और अल्लाह कुरान पाक में अपना सलूक बयान कर रहा है कि मैंने जब किसी कौम पर किसी पैगंबर को भेजा तो उसको उसकी जुबान में भेजा ताकि वो उनको सही तरीके से उनको तालीमात पहुंचा सके। और इसी हवाले से हम भी उर्दू की बात करते हैं कि जब हमारा बच्चा उर्दू बोलता है, उर्दू सुनता है, उर्दू समझता है, तो उसकी तहजीब की जुबान और उसकी तफसीर की जुबान एक होगी। और जब तहजीब और तहजीब की जुबान एक होगी तो मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। हज़रात गिरामी, इस उर्दू की खूबी यह है कि ये उर्दू इस वतन की जुबान है, इस मिट्टी की जुबान है। और उर्दू एक ऐसी जुबान है जिसका बहुत सा गहरा ताल्लुक अरबी जुबान के साथ है। जब मैं दरसे निज़ामी का तालिब इल्म था तो उस वक्त हमारे उस्ताद हमें पढ़ाया करते थे, तो पढ़ाते हुए बताते थे कि देखिए ये लिखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आलमीन और उर्दू में भी आलमीन कहते हैं, वैसे भी आलमीन कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह की तारीफ को हम कहते हैं, देखिए ये भी उर्दू का लफ्ज़ है, ये भी हमद है। या का नाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, हम भी रहमान और रहीम को जानते हैं। उर्दू में भी रहमान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, रहीम में भी जुबान का उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन उर्दू इसके अंदर भी मौजूद है। इसी तरह वो आगे पढ़ाते चले जाते थे, हमें बताते जाते थे और कहते थे कि आप सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक के अरबी के चंद 100 अल्फाज हैं वो सीख लें तो आपको कुरान पाक समझ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारा का सारा कुरान पाक जो है वो उर्दू में है। और हमारी उर्दू के अंदर जो जुबान मौजूद है उसके अंदर वो तमाम के तमाम देना कवायद मौजूद है जिसको एक अच्छी जुबान के तौर पर हम समझना चाहते हैं। हज़रात गिरामी, जब कोई जुबान आती है तो वो अपनी तहजीब, अपना तमद्दुन, अपनी माशरत, अपनी मईशत सब कुछ अपने साथ लेकर आती है। जब अंग्रेज यहाँ पर आया तो अंग्रेजी जुबान को लेकर आया तो उसका कहा कि हम यहाँ पर अपनी जुबान कायम करेंगे, लेकिन हज़रात गिरामी हमारी जुबान को छीन कर हम पर अंग्रेजी को मुसल्लत किया गया। लेकिन आप ये देखें, उस वक्त मैं तहसीब पेश करता हूँ उलमाए कराम को कि उलमाए कराम का उर्दू के मुताबिक जितना काम उलमाए कराम ने किया है और जितनी खिदमत उलमाए कराम ने अंजाम दी है उसकी खिदमत किसी और शख्स ने अंजाम नहीं दिया। ना किसी पार्टी ने अंजाम दी, ना किसी और शोबे ने अंजाम दी, ना किसी इदारे ने अंजाम दी, बल्कि सबसे ज्यादा खिदमत उलमाए कराम ने की। और उलमाए कराम ने जब अंग्रेज आया तो यहाँ पर अरबी और फारसी थी। अंग्रेज ने आकर हमसे हमारी जुबान अरबी और फारसी को छीना और खुद उसने जो है उर्दू के इदारे कायम किए और फोर्ट विलियम कॉलेज उसकी एक मिसाल है। उसने खुद हमसे कहा इस तरह से इनकी जुबान इनसे छीने ताकि इनकी तहजीब, इनका तमद्दुन, इनकी माशरत, इनकी मैशत इनसे छीन जाए। और उन्होंने इसको एक साजिश के तहत उर्दू को प्रमाण कराया। लेकिन उलमाए कराम ने उस वक्त उलमाए कराम ने चाहे वो किसी भी मकतब फिक्र से ताल्लुक करते हैं वो खिराज तहसीब पेश करना मैं उनको समझता हूँ कि हमारे को फर्ज है कि उन्होंने इस साजिश को समझा और उन्होंने फौरी तौर पर
فوری طور پر انہوں نے جو ہے تمام دینی مذاہب جو عربیت پارٹی کے اندر مذہب جو ہمارا دین موجود تھا اور دین کی جو تقسیمات موجود تھی وہ انہوں نے جو ہے اردو زبان کے اندر منتقل کرنا شروع کر اور 200 سال کی محنت کے بعد علماء کرام نے تمام دین اردو زبان میں جو ہے منتقل کرا. اب جب ہمارا دین اردو زبان میں منتقل ہو گیا تو پھر انگریزوں کو فکر ہوئی, پھر استعمالی قوتوں کو فکر ہوئی کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ ایسا نہ ہو کہ ان کا بچہ جو ہے پھر ٹیم سے واقف ہو جائے اور ہمارے مدد مقابل آگے کھڑا ہو جائے. تو آج پھر استعمالی قوتیں اس بات پر زور دے رہی ہیں اور اس بات کے اوپر اپنی پوری کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح سے کسی بھی طریقے سے اردو زبان کو ختم کیا جائے, کیونکہ ہم بے شک اس بات کے اوپر رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں, لیکن استعمالی قوتیں اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے اسلام کا پرچم ایک بار پھر بلند ہو اور اس پرچم کو بلندی سے روکنے کی خاطر رک نہیں سکتا, لیکن اس کی کوشش وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان سے ہماری زبان چھین کر اور ہمارے بچے کو گونگا اور بگڑا بنا کر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان سے جو ہے ان کا دین چھین لیں گے, ان کا علم چھین لیں گے, لیکن الحمدللہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہونے دیں گے. تو آپ کے خلاف بہت شکریہ سر. سامعین محترم, ہماری سعادت ہے کہ ہماری وزن میں پاکستان کے معروف اور عظیم شاعر تشریف لائے. میں انتہائی محبت, الفت, چاہت و عقیدت کے ساتھ ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کریں. محترم جناب حافظ لائق صاحب, آپ کے بھرپور استقبال میں محترم جناب حافظ لائق صاحب. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, عظمت صحابہ اہل بیت, عظمت پاکستان, عظمت قومی زبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جی, اس پروگرام کے اندر شرکت کا موقع ملا ہے. یہ اردو زبان کے حوالے سے اس کے اوپر یہ نظم ہے, اس کے شاعر ہے, ان کا نام ہے, وہ آپ کے سماعت کر رہا ہوں. چرچا ہر ایک آن ہے اردو زبان کا, چرچا ہر ایک آن ہے اردو زبان کا, گرویدہ کل جہان ہے اردو زبان کا. چرچا ہر ایک آن ہے اردو زبان کا, گرویدہ کل جہان ہے اردو زبان کا. اس لشکری زبان کی عظمت نہ پوچھئے, اس لشکری زبان کی عظمت نہ پوچھئے, عظمت تو خود نشان ہے اردو زبان کا, گرویدہ کل جہان ہے اردو زبان کا. لفظ زبان یا زبان نہیں, زبان. گمنامیوں کی دھوپ میں جلتا نہیں کبھی, گمنامیوں کی دھوپ میں جلتا نہیں کبھی, گمنامیوں کی دھوپ میں جلتا نہیں کبھی. جس سر پہ سائبان ہے اردو زبان کا, جس سر پہ سائبان ہے اردو زبان کا. مشرق کا گلستاں ہو کے مغرب کا آشیاں, مشرق کا گلستاں ہو کے مغرب کا آشیاں. ویران کا یہ مکان ہے اردو زبان کا, ویران کا یہ مکان ہے اردو زبان کا. سودا امیر و غالب و اقبال دیکھ لو, سودا امیر و غالب و اقبال دیکھ لو, ہر ایک پاسبان ہے اردو زبان کا, ہر ایک پاسبان ہے اردو زبان کا. ترویج دے رہا ہے جو اردو زبان کو, ترویج دے رہا ہے جو اردو زبان
شک وہ باغبان ہے اردو زبان کا. مہمان کہہ رہا ہے بڑا خوش نصیب ہے. مہمان کہہ رہا ہے بڑا خوش نصیب ہے. جو شخص میزبان ہے اردو زبان کا. جو شخص میزبان ہے اردو زبان کا. لوگوں کہیں بھی اس میں پسو پیش کچھ نہیں. لوگوں کہیں بھی اس میں پسو پیش کچھ نہیں. ایک معترف جہان ہے اردو زبان کا. ایک معترف جہان ہے اردو زبان کا. آئی رکاوٹیں جو ترقی میں اس کی کچھ. آئی رکاوٹیں جو ترقی میں اس کی کچھ. سمجھو یہ امتحان ہے اردو زبان کا. سمجھو یہ امتحان ہے اردو زبان کا. اور کرتا ہے آب یاری لہو سے ادیب جو. کرتا ہے آب یاری لہو سے ادیب جو. وہ دل ہے جسم و جان ہے اردو زبان کا. وہ دل ہے جسم و جان ہے اردو زبان کا. پائے گا جلد منزل مقصود بالیقین. پائے گا جلد منزل مقصود بالیقین. جاری جو کاروان ہے اردو زبان کا. جاری جو کاروان ہے اردو زبان کا. عزت سخنوران ادب کی اسی سے ہے. عزت سخنوران ادب کی اسی سے ہے. عزت سخنوران ادب کی اسی سے ہے. شاعر بھی ترجمان ہے اردو زبان کا. شاعر بھی ترجمان ہے اردو زبان کا. چرچا ہر ایک آن ہے اردو زبان کا. گرویدہ کل جہان ہے اردو زبان کا. فیصلہ دیا. تو میرے خیال میں بڑی ہمت ہے آپ لوگوں کی کہ آپ نے آج کے دن کم از کم اس دن کو یاد تو رکھا. اللہ کرے کہ آپ کی یہ صحیح کامیاب ہو. بہت شکریہ. استاد ذیوالفقار کے لیے بھرپور تعلیم ہونی چاہیے. آپ نے بہت اچھی ہمارے خیال کے لیے ادب و احترام پیار و محبت کے ساتھ ہماری آج کے اس بزم کے قائد کو دعوت دیتا ہوں جنہوں نے اس پاک سرزمین کی حقیقی معنوں میں ہر مرحلے میں ہر دور میں ہر اعتبار سے خدمت کی. ہماری اس پاک سرزمین کی عظیم شخصیت اور اسلامی جمہوری اتحاد پاکستان کے صدر محترم جناب قائد ملت علامہ حافظ زبیر احمد ظہیر صاحب بھرپور استقبال کیجیے گا. کھڑے ہو عظمت مصطفیٰ عظمت پاکستان. قومی زبان اردو. قومی زبان اردو. قائدین نظام محترم جناب علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب. على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال رسول الله صلى الله تعالى
वसल्लम यस्सिरू वला तुअस्सिरू सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। हमारे वतन अजीज बल्कि पूरी दुनिया के मायनाज स्कॉलर, सहाफ़ी और एंकर, बहुत ही मुमताज़ शख्सियत मोहतरम जनाब सज्जाद मीर साहब, मोहतरम जनाब मौलाना साहिब कासमी साहब और पीर सैयद वलीउल्लाह शाह बुखारी साहब, मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल गफ्फार बोपड़ी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला और बाकी तमाम कायदीन, दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अज़ीज़। बात यह है कि एक तो अल्लाह ताला का हुक्म मैंने कुरान पाक में से सुनाया है आपको। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए आसानियां पैदा करना चाहता है, मुश्किलात पैदा करना उसकी मंशा नहीं है। दूसरा पैगाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, हुक्म रसूल, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, मुश्किलात पैदा ना करो। और ये जो अंग्रेजी जुबान है, इसके साथ कोई हमारी दुश्मनी नहीं। जिस तरह पूरी दुनिया की कौमें अल्लाह ताला ने पैदा की है, इसी तरह ये सारी ज़बानें भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। और जैसे कि मोहतरम सज्जाद मीर साहब ने फरमाया, हमारे अकादरीन भी बाकी ज़बानों के तमाम उलूम भी जो है वो भी सीखते थे। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। अकबर इलाहाबादी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा कि भाई तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज है गुब्बारों में उड़ो और चरख पे झूलो, लेकिन ये सुमन बंदा आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। बात तो यह है कि भाई जो भी वो आप हासिल करना चाहते हैं उसकी इजाजत है, मगर दुनिया की हर कौम को अपनी जुबान प्यारी और होनी भी चाहिए। और हमारी कौमी जुबान उर्दू है और हमारी आइन में भी लिखा हुआ है कि हमारी कौमी जुबान उर्दू है। बानिया पाकिस्तान ने भी ऐलान किया कि हमारी कौमी जुबान उर्दू होगी और दुनिया की तीसरी बड़ी जुबान होगी। और अब मतलब ये है, मैं बरतानिया में, कनाडा में, अमेरिका में आता जाता रहता हूँ। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आम लोग मिल जाते हैं जो उर्दू में बात को समझते हैं। अगर किसी को जरा भी दुश्वारी हो तो चौथा, पांचवा, छठा आदमी जो है वो मिल जाता है जो उर्दू में बात समझता है। तो इंसान को कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। मैं समझता हूँ कि ये उर्दू जुबान को पाकिस्तान में सरकारी जुबान न बनाना, दफ्तरी जुबान न बनाना, अदालती जुबान न बनाना और कौमी जुबान न बनाना, ये पाकिस्तान से भी दुश्मनी है, इस्लाम से भी दुश्मनी है और पाकिस्तान के अवाम से भी दुश्मनी है। ये उर्दू जुबान न होने की वजह से जो है वो पाकिस्तान के अवाम दफ्तरों में, अदालतों में कितना जलीलो ख्वार होते हैं और कितना उनका वक्त जाया होता है और कितने उनके साथ फ्रॉड होते हैं और कितने उनके साथ धोखे होते हैं और कितने उनके साथ अलमिये जो है वो पेश आते हैं और कितनी उनकी जिल्लत और रुसवाई होती है। ये मैं
میں الفاظ میں یا 2-4 واقعات میں بیان نہیں کر سکتا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چند مٹھی پر ذہنی طور پر انگریزوں کے غلام، یہ کالے انگریز جو بنے ہوئے ہیں. محترم سجاد میر صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ جب وہ اصلی انگریز آتے ہیں یہاں پر تو یہ ہم پر انگریزی کا روپ جماتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ اصلی آتے ہیں تو ان کے سامنے ان کو انگریزی نہیں آتی. تو بہرحال یہ جو ہے وہ ایک ذہنی غلامی ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام کو ذلیل اور خوار کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور یہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے پوری قوم کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں اور پاکستان کی قوم کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ ہماری قومی زبان جو ہے وہ اردو نہیں ہے. میں باہر جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں امریکہ میں، برطانیہ میں، کہ وہاں جو بچے ہیں ان کے پاس اولن تو کوئی کتاب ہوتی نہیں، وہ اسکول میں جا رہے ہوتے ہیں خالی ہاتھ. آپ دیکھیں ذرا کتنی سہولت ہے، خالی ہاتھ جا رہے ہیں، ساری کتابیں اسکول میں ہیں. وہاں کیوں ایسا ہے کہ ان کو جو ہے وہ 10-10 کلو کے 20-20 کلو کے بیگ اٹھا کر نہیں جانا پڑتا، ہلکے پھلکے ہنستے کھیلتے جا رہے ہیں اسکولوں میں، اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ اسکولوں میں ہی موجود ہیں. آپ غور فرمائیں، اسکول میں موجود ہیں اور وہ بہت کم ہے. جیسے کہ محترم سجاد میر صاحب نے بتایا بہت کم، اس لیے کم ہے کہ ان کی مذہبی زبان بھی وہی ہے، ان کی سرکاری زبان بھی وہی ہے، اور ان کی قومی زبان بھی وہی ہے، اور ان کی مادری زبان بھی وہی ہے. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا بچہ اس بیچارے کا اپنا وزن اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا بڑا بستے کا بوجھ اس کے اوپر ڈالا ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ ذہنی طور پر بھی پست ہو جاتا ہے. اتنا بڑا بستہ اٹھا کر اور اتنی مختلف کتابیں پڑھ کر اس کا دماغ جو ہے وہ تھک جاتا ہے اور وہ مشکل محسوس کرتا ہے. اور یہ آگے بڑھنے میں اس کی بڑی یعنی مشکل ترین گھاٹیاں اس کو آتی ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اے لیول، او لیول اور انگلش میڈیم سکول ہیں ان کی فیسیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ عام غریب آدمی جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کرتا. اس کے پاس کی بات ہی نہیں ہے انگریزی پڑھانا. اور جو پڑھاتے بھی ہیں بیچارے غریب قرضے اٹھا کر محنت مزدوری کر کے اور خود بھوکے رہ کر وہ جو یعنی اپنے بچوں کو پڑھا لیتے ہیں تو میٹرک اور ایف اے کے بعد تک جا کر ان کی حکومت جواب دے جاتی ہے اور آگے پھر انگریزی یافتہ طبقہ جو ہے. اور ہمارے پاکستان میں ہماری حکومت بھی، ہماری عدلیہ بھی، ہمارے سرکاری دفاتر میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ذہنی غلام، وہ ہر جگہ پر بڑی بڑی صلاحیتوں کی اور بڑی بڑی قابلیتوں کے، چاہے وہ کتنے بھی ہونہار کیوں نہ ہوں، اردو والوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور ہر جگہ پر انگریزوں کی زبان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. مجھے بتائیں یہ عدلیہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کے خلاف ہمیں تحریک چلانی چاہیے یا نہیں چلانی چاہیے؟ انشاءاللہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اسلامی جمہوری اتحاد پاکستان باقی تمام اپنی جو پولیس جماعتوں کو ساتھ لے کر اور محترم سجاد میر جیسے عظیم رہنماؤں کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جیسے کہ شریف نظامی صاحب نے کہا انشاءاللہ اسمبلیوں کے سامنے بھی احتجاج کریں گے اور یہ سیکرٹیریٹ کے سامنے بھی احتجاج کریں گے اور اس وقت تک آرام سے اور چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان میں اردو زبان کو عملی طور پر نافذ نہ کروا لیں.
ٹیڑے ہونے نعرے لایا اردو زبان نافذ ہو جائے. صاحب نے اور میاں محمد اصغر صاحب نے آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ زیادہ نعرے لگائیں گے تو بعد میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا. نہیں، آپ اونچی آواز نکالیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھوک کی تلافی بھی یہاں کی جائے گی. ہاں، تو بات یہ ہے کہ آپ تیار ہیں اردو زبان کی تاریخ چلانے کے؟ یہ یہاں خالی نعرہ نہ لگا، خدا کا خوف کرو. یہ ہمارے سیاستدان بھی خالی نعرے لگاتے ہیں، عوام بھی خالی نعرے لگاتے ہیں اور بعد میں کوئی بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ یہ قومی زبان اردو جو ہے اس کا نفاذ ہمارے مفاد میں ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اللہ کے فضل سے اگلی بھی گئی. کوئی سمجھ آئی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہماری آئندہ نسلوں کا، ہماری اولادوں کا مفاد اس میں ہے کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہو. پاکستان کے عوام کی مشکلات کا حل یہ ہے تاکہ یہ وکیل اور جج اور کلرک اور وہاں دفتروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ان کو حقیر بھی سمجھتے ہیں، ذلیل بھی سمجھتے ہیں اور ان کو خجل خوار بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ پاکستان کے عوام کی بہت ساری مشکلات کا حل اس میں ہے کہ جو ہے وہ پاکستان کی سرکاری زبان کو اردو بنایا گیا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے عہد لینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھائی آپ ہیں، آپ اردو تحریک نفاذ اردو کے مستقل پرماننٹ ساتھی بنیں گے. کرنا پڑو لا الہ کسی اور ہو. بات یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ میں ملی یکجہتی کونسل پاکستان، جماعت اسلامی اور دیگر جتنی بھی جماعتوں کے قائدین یہاں تشریف لائے ہیں، بالخصوص حضرت کمپنی صاحب میر ولی اللہ شاہ صاحب بخاری، حضرت میرے جو مخدوم و مرشد مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی عظیم صاحبزادے جناب مولانا زاہد قاسمی صاحب فیصل آباد سے تشریف لائے. میں سب کا دل کی عطا گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں. آپ کا بھی جو آپ ساتھی ہمارا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں، لیکن آپ لوگ جو ہے یہاں منظم ہو کر نہیں بیٹھتے. مجھے پتہ ہے کہ آئے ہوئے بہت لوگ ہیں مگر کوئی ادھر پھر رہا ہے کوئی ادھر پھر رہا ہے. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مزاج خیال عطا فرمائے. اب آخری خطاب جو ہے حضرت مولانا حافظ عبد الغفار رکنی صاحب، جو میں واضح طور پر عرض کرتا ہوں ہر جگہ کہ مجھے جو تربیت ملی یا جو میرے اندر کوئی صلاحیت قابلیت ہے وہ میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبد القادر رکنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مجھ پر احسان ہے اور یہ ان کے جانشین ہیں اور اس ادارے کو اور ان کے مشن کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے آگے بڑھا رہے ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خطاب بھی فرمائیں اور آخر میں دعا بھی فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عدالتوں کے فیصلے کو چھوڑتے ہیں اور عمل اس کے برعکس ہوتا ہے. جبکہ ہمیں ہمارا دین یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر تم نے عمل نہیں کرنا تو وہ بات نہ کرو. اگر قومی زبان اردو
ہر جگہ نافذ نہیں کرنی تھی یا نافذ نہیں کروانی تھی، تو پھر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیوں دیا؟ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو قومیں اپنے فیصلوں پہ قائم نہیں رہتی وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتی۔ آج پاکستان کا المیہ جو ہے وہ سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہمارے فیصلے کچھ ہوتے ہیں اور عمل کچھ ہوتا ہے، اور ہم ذہنی طور پہ اتنے غلام ہو چکے ہیں۔ ایک واقعہ شاید مودی صاحب کو یاد ہوگا کہ جب پیپل پارٹی کا یہ پہلا دور تھا، بینظیر کا دور تھا، ان کا ایک وزیر برطانیہ گیا اور پاکستان آ کے وہ بیان دیتا ہے کہ میں نے برطانیہ جا کے بڑا حیران ہوا کہ وہاں سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اتنے عالم سادن ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے فرق انگریزی بولتے بھی، وہ فرق انگریزی کیوں بولتے ہیں؟ سیکرٹی مادری زبان ہے، اور تم نے تو اپنی قومی زبان سے غداری کی ہے، تو یہی تمہاری ناکامی ہے۔ تو اصل کامیابی انسان کی اور قوموں کی اسی میں ہوتی ہے کہ اپنی مادری زبان میں، اپنی قومی زبان میں تعلیم دیں۔ اب چائنا، اب جب وہ آزاد ہوا تھا تو وہ ہم سے بھی نیچے اس کا درجہ تھا، لیکن وہ کسی اور سے مربوط نہیں ہوا، انہوں نے اپنی زبان میں ساری تعلیم دی۔ اگر میڈیکل ہے، سائنس ہے، انجینئر ہے، یعنی جتنی بھی وہاں ڈگریاں ہیں وہ سب ان کی زبان میں۔ تو ہماری کوئی ڈگری ہماری قومی زبان میں ہے؟ تو آپ یہ سمجھیں کہ ہماری ناکامی کا سبب، سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنے فیصلوں پہ عمل نہیں کیا۔ فیصلہ تو یہ ہے کہ قومی زبان جو ہے یہ ہر سطح پہ اردو ہوگی، لیکن اس کے عمل نہیں۔ تو آج جو قوم کا حال ہے وہ آپ کے سامنے، جن شاید عدالتوں میں جاتے ہیں وہاں مثال کے طور پہ میرا مقدمہ ہے، اس پہ وہ کلام باز کرتے ہیں، اب مجھے نہیں معلوم وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی جس کی بارے میں بات ہو رہی ہے، جس کا مقدمہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میرا وکیل کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ تو جب ظلم ہوگا تو پھر وہاں ترقی نہیں ہو سکتی۔ تو میں علامہ حافظ زبیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے آج یہ بزم سجائی ہے کہ جو نفی منفی ہو چکا تھا، اور یہ جس طرح کہ زید محمود قاسمی نے یہ بات کی ہے کہ بات تو یکساں نصاب کی ہوتی ہے اور پابند دینی وزارت کو کیا جاتا ہے، پابند دینی وزارت کو کیا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے اس پہ عمل نہ کیا تو ہم ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، وہ مدرسے قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ بھائی یہ بات یاد رکھو، یہ دین اللہ کا دین ہے، یہ دینی ادارے یہ اللہ کے دین کے خادم ہیں۔ یہاں بڑے بڑے آئے جنہوں نے قرآن مجید کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی ناکام ہوئے۔ اور اگر تمہارے ارادے یہ ہے کہ دینی اداروں کو بند کیا جائے تو یاد رکھو تمہارا نام بھی نہ ہوگا، تمہارا کام بھی مٹ جائے گا، تم خود بھی مٹ جاؤ گے، لیکن یہ دینی ادارے انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ اور ہم پھر دوبارہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا
کہ ہر سطح پہ قومی زبان کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، یعنی جو فیصلہ بھی لکھا جائے دفتری زبان جو ہے وہ بھی قومی زبان اردو ہونی چاہیے، عدالتی زبان بھی اردو ہونی چاہیے، تو اس پہ فیصلہ کروانا بھی انہی کا کام تھا۔ لما تقولون ما لا تفعلون کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے کہ تم ایک بات کہتے ہو لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اس لیے ہم پھر یہ مقتدر حلقوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قومی زبان کو ترویج دے، اور یہ جو تحریک ہے یہ دبنی نہیں چاہیے، تحریک رکنی نہیں چاہیے۔ اس تحریک کو ہر مقام پہ اسمبلیوں کے سامنے، عدالتوں کے سامنے، اور جو یہ ادارے ہیں حکومتی ان کے سامنے اس کے بینر لگنے چاہیے، اور یہ تحریک رکنی نہیں چاہیے۔ اور جب آپ ہمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہوگا، کیونکہ ہم یہ قومی کار کر رہے ہیں، اپنی قوم کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور جو لوگ اپنی قوموں کے لیے محنت کرتے ہیں کامیابی ان کے قدم سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال میں کامیاب کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت شکریہ محترم حافظ صاحب کی گفتگو کے دوران ہمارے معزز مہمان جماعت اسلامی لاہور کے صدر طویل سفر کر کے ہمارے پاس پہنچے، میں ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب ذکر اللہ مجاہد صاحب جماعت اسلامی لاہور کے صدر ہیں، آپ کی بھرپور تعلیم میں تشریف لا رہے ہیں۔ ذکر اللہ مجاہد صاحب طویل سفر کے بعد جو ہماری بڑوں کو غور کرنے کے لیے پہنچے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں جناب علامہ زبیر نظری صاحب سے معافی چاہتا ہوں، میں راولہ کوٹ گیا ہوا تھا تو وہیں سے پہنچا ہوں، اس لیے پروگرام میں برکت نہ آ سکا۔ ویسے یہ ادب کے منافی ہے کہ اپنے بڑے بھائی اور جو بزرگ ہیں ان کی گفتگو کے بعد میں بات کروں، لیکن ان کا حکم تھا کہ جماعت اسلامی کی نمائندگی آپ کریں، تو جو جن خیالات کا اظہار ہوا، میں علامہ صاحب کی تقریر بھی سنی اور 2 اسپیچز بعد میں بھی سنی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک فرد کی پہچان اس کا نام ہوتا ہے، سجاد میر صاحب کا نام ہے کہ جن سے ہم انہیں پہچانتے ہیں، تو فرد کی پہچان اس کا نام ہے اور قوم کی پہچان اس کی زبان ہے۔ تو اگر ہم اپنی زبان سے محروم رہیں گے تو پھر ہم کون سی قوم ہے، کیا وقار ہے، کیا عزت ہے۔ اور ابھی جناب رکنی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ وہاں پہ جو سائل ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا وکیل بات کیا کر رہا ہے، میرا موقع کو کیسے پیش کر رہا ہے۔ ایک اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، ہمیں کبھی ہائی کورٹ میں یا نیچے والی کورٹس میں جانے کا موقع ملتا ہے تو جج صاحب بھی اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ پنجابی بول رہے ہوتے ہیں، اور جو وکیل ہے وہ بھی سارا موقف اردو میں بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو ججمنٹ آتی ہے وہ انگلش کے اندر آتی ہے۔ یعنی آپ نے بحث اردو کے اندر کی ہے، آپ نے سوالات اردو کے اندر کیے ہیں، معاملے کو سمجھا اردو کے اندر ہے، اور کیسی بدقسمتی ہے، کس طرح کی آپ سمجھیں کہ یہ غلامانہ ذہنیت ہے کہ پھر ہم اپنے وہ سارا کام جو سارا اردو میں کیا ہے اس کی ججمنٹ اور اس کا فیصلہ انگلش میں لکھتے ہیں۔ کس کو دکھانے کے لیے لکھتے ہیں، کس کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جدید دنیا کے اندر بھی جن قوموں نے ترقی کی ہے، کوئی یہ جو بڑے انگریزی کے ہیں دلدادہ اور اس کے بڑے وہ نقیب ہیں، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی ایک قوم اس دور میں بھی دکھائیں کہ جس نے کسی دوسری قوم کی زبان میں ترقی کی ہو۔ ابھی چینیوں کی بات آئی ہے، جاپنیز کی ٹیکنالوجی میں سب سے ٹاپ پہ جاپان ہے، تو مجھے بتائیں کہ جاپان کے اندر کس میڈیم کے اندر جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے، کون سا ذریعہ تعلیم ان کا، جاپانی کے اندر دیتے ہیں، روس کے اندر رشیا زبان میں دیتے ہیں، ہمارے یہاں سے پاکستان سے رشیا بھی لوگ MBBS کرنے جاتے ہیں، چین بھی جاتے ہیں۔
इसी तरह से आप मलेशिया को देख लें, आप जर्मन को देख लें, आप फ्रांस को देख लें, तो ये सिर्फ एक जो काले अंग्रेज हैं जो हमारे सरों पर मुसल्लत हैं, उनकी ये बदबख्ती है कि जो पूरी कौम पे छाई है कि हम सोचते उर्दू में हैं, बोलते उर्दू के अंदर हैं और हमारी राब्ते की जुबान उर्दू है। और मैं तो समझता हूँ कि आप देखें ये जो हमने दीन को समझा है, तो जो अरबी नहीं जानते उन्होंने अपने आका की तालीमात को किस बार में समझा है? उर्दू में समझा है। हमारा सारा दीन का लिटरेचर जो है वो उर्दू के अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इस मुल्क के अंदर इसकी कौमी जुबान को नाफज नहीं होना देने चाहते, दरअसल वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के दुश्मन है। वो नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर ये दीन की तालीमात इस तरह से आगे बढ़े। जो हमारी उर्दू जुबान को इस मुल्क में कौमी जुबान नहीं बनना देना चाहते, वो चाहते हैं कि एक छोटा सा तबका कि जो उन्हीं का परवरदा है और उन्हीं का गुलाम है, वो इस 22 करोड़ लोगों के ऊपर मुसल्लत रहे और वो इनको अपना गुलाम बना के रखते। गोरे हमारे हमें छोड़ के चले गए, अब उनके शहीद जो काले अंग्रेज हैं वो चाहते हैं कि ये पूरी कौम हमारी गुलाम रहे। और सच्ची बात ये है कि एक और आदमी है, आप तो रोके हैं ना जी दीगर सब्जेक्ट को, जो हमारे अंग्रेजी के उस्ताद हैं इस मुल्क के अंदर उनको भी ठीक अंग्रेजी नहीं आती, वो भी अंग्रेजी के अंदर एक अच्छा बात पर ड्राफ्ट में लिख पाते हैं। और ये जो जज हैं उनकी भी कभी आप देखें कि उनकी जुबान है, अगर उसको इंग्लिश के म्यार के ऊपर रखा जाए तो उनके जो फैसले हैं वो भी इंग्लिश के म्यार के ऊपर अगर रखा जाए तो उसमें उनके ऊपर आप चार्ज लगाएंगे, उस काबिल नहीं होते कि वो अंग्रेजी के अंदर प्रेजेंट किए जा सके। लेकिन इसके बावजूद हमारे मुल्क का बहुत बड़ा तबका वो तालीमी लिहाज से इसलिए पीछे रह जाता है कि वो जुबान नहीं समझता, अंग्रेजी उनको नहीं आती और उसके बाद फिर वो आगे नहीं तालीम हासिल कर सकता। अगर आपसे मैं पूछूं इधर बैठे हुए लोगों से कि एक बच्चे के जो सारे सब्जेक्ट में पास हो गया और एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गया, तो आपके ज़हन में अगर मैं ना बताऊंगा कि सब्जेक्ट में वो फेल हुआ है तो आपके ज़हन में कौन सा नाम आएगा? सबके ज़हन में अंग्रेजी आएगा कि यार वो अंग्रेजी में फेल हुआ होगा। तो आप देखें जब किस तरह के हालात हो और फिर भी हम इस पर इसरार करें, एक छोटा सा तबका इसके ऊपर इसरार करें, तो ये कौम की बदकिस्मती नहीं तो फिर और क्या है। मैं जनाब अल्लामा ज़ुबैर ज़हीद साहब को ये यकीन दिलाता हूँ कि ये काज जो है ये किसी एक पार्टी का काज नहीं है, ये हमारा कौमी काज है, ये हमारा कौमी फरीज़ा है कि हम अपनी पहचान, अपनी इबादत की अलामत, चारों सूबों को मिलाने वाली राब्ता की जुबान, हमारे दीन की नुमाइंदगी करने वाली जिस जुबान में हमने अपना दीन सीखा है उसकी जुबान जो उर्दू है, उसके नफाज के लिए हम अपनी पूरी जदोजहद इंशाल्लाह करेंगे। और जिस जगह पे भी इंशाल्लाह ये जाएंगे जमात इस्लामी लाहौर के शाना बिशाना होगी। अल्लाह ताला आज की इस कागज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपनी शनाख्त अता फरमाए और वो लोग के जो हमारे इस कौमी जुबान को हमसे दूर रखना चाहते हैं, दरअसल वो हमारी तरक्की को हमसे दूर रखना चाहते हैं, अल्लाह ताला हमें ऐसे जो ना आपका संदेश खैर खा है बाजार उनसे अल्लाह में महफूज फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आखिर में मैं अपने तमाम ज़ायरीन का और हमारे कायदे मिल्लत मोहतरम अल्लामा ज़ुबैर अहमद ज़हीद साहब की तरफ से आप तमाम सामीन मोहतरम का, हमारे तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटिंग मीडिया के तमाम फोटोग्राफर और तमाम इन मीडिया के दोस्तों का और तमाम हाज़रीन मजलिस और बज़म का हम दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमारी इस बज़म को चार चांद लगाए। आपसे गुजारिश है कि आप इन्हें आपके साथ बैठें। दुआ के लिए मैं आखिर में दावत देता हूँ हमारे मोहतरम जनाब अब्दुल गफ्फार रोकनी साहब को कि वो दुआ फरमा दें, दुआ जरूर करें। उसके बाद भाइयों से गुजारिश है कि वो अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। इंशाअल्लाह यहाँ पर ही आपको जो भी खाना आपके लिए तैयार किया गया है वो आप तक पहुँचा दिया जाएगा। अपनी नशिस्तों पर बैठिए। اللهم لا مدد رجوك فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واغفر لنا شرنا كله اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا والآخرة۔ یا اللہ یہ جو ہم تحریک لے کے اٹھے ہیں
نفاذ اردو کی قومی زبان کی، یا اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ یا اللہ یہ ایک ایسا عزم ہے، ایسی تحریک ہے جس کا دین کے ساتھ بھی تعلق ہے، دنیا کے ساتھ بھی تعلق ہے، ہماری تاریخ ترقی کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے اس کام میں کامیاب کرنا، اور ہم علامہ زبیر صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قیادت میں ہمیں یہ تحریک اجاگر کرنے کی، زوردار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔